بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ پولیٹیکل سٹوریز ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں اور اہم ترین ہیں۔ اور میدان سجنے لگا ہے، بالآخر سینٹ کا الیکشن آ چکا، شیڈول اناؤنس ہو چکا، سپریم کورٹ میں بھی جنگ چل رہی ہے اوپن بیلٹ سیکرٹ بیلٹ کی، سکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پھر ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے اور وہ ہے کراچی سے ایک MP نے راز فاش کیا ہے کہ ان کو بھی پیسوں کی آفرز ہوئی تھیں، پیشکش کی گئی تھی پیسوں کی، خرچے کی، سب کچھ، اور کس نے کی تھی یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ MP کس جماعت سے ہیں ان کا بھی آپ کو ذکر کریں گے۔ اور دوسری جانب سینٹ کے الیکشن کے لیے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے، کیونکہ شیڈول آ چکا، کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہیں اور جلدی سے جلدی کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں۔ 2 دن دیے گئے ہیں، ایک دن گزر گیا ہے اور دوسرا دن باقی ہے، تو اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں اور اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی خبریں۔ ایک خبر، افواج پاکستان کے جوان ہمارے شہید ہوئے اور دہشت گردوں کے ساتھ جنگ میں، دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے، ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ افواج پاکستان کے یہ 4 جوان جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید ہوئے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت فوج کو لتاڑتے رہتے ہیں، تو ایسے خاندانوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھائیاں برائیاں ہر ادارے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ جوان جو ہیں وہ ہماری وطن کی خاطر شہید ہو رہے ہیں، اور اس میں جو سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ ہوئی، 4 دہشت گرد بھی مارے گئے اور ان کو بھی پہنچا دیا گیا جہاں ان کو پہنچانا تھا۔ جو جوان ہمارے شہید ہوئے ان میں لانس نائک عمران علی، سپاہی عاطف جہانگیر، سپاہی عزیز اور سپاہی انیس الرحمان یہ تھے، اور یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ دشمن جو ہے وہ بزدل ہے، براہ راست جنگ ہمارے ساتھ کر نہیں سکتا، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، بزدلانہ حرکتیں، اور ہمارے جوان وطن پہ قربان ہو رہے ہیں۔ دوسری اچھی خبر جو کہ دشمن کو ہرگز پسند نہیں، وہ ہے پاکستان کا بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ یہ کامیاب تجربہ کیا گیا، 450 کلومیٹر تک زمین سے سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی یہ میزائل صلاحیت رکھتا ہے، اور 450 کلومیٹر کا مطلب ہے دشمن کے کافی شہر جو ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے، اور اس کے بعد دشمن کے کافی جو بحری خاص طور پہ اثاثے ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ یہ تجربہ کیا گیا، اور اس میں چیئرمین نیسکوم ڈاکٹر رضا سمر، کمانڈر آرمی چیف اور سمیت کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کے کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی اور دیگر حکام موجود تھے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے خوش آئند، یہ میزائل غزنوی، یہ میزائل جو ہے اس رواں ماہ پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ غزنوی میزائل زمین سے زمین 290 کلومیٹر تک ہدف کر سکتا ہے، نشانہ بنا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو بابر کروز میزائل ہے یہ بھی روایتی اور غیر روایتی یعنی جوہری ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے، اور اس لیے یہ 2 خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اب آتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی طرف۔ سینٹ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا، 2-3 دن ہو گئے ہیں، کہ وزیر اعظم عمران خان جو سینٹ کے ٹکٹ تقسیم کریں گے، سینٹ کے امیدوار میدان میں اتاریں گے، اس میں سرپرائز دیں گے، اور انہوں نے سرپرائز دیا، اور رائٹ لیفٹ پہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے تھے لوگ، ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا۔ عام طور پہ یہ تاثر تھا، اور یہ تاثر نہیں تھا بلکہ لوگوں کو یقین تھا کہ زلفی بخاری صاحب سینیٹر بنیں گے، شہزاد اکبر صاحب کو ٹکٹ دیا جائے گا، رزاق داؤد صاحب میدان میں اتریں گے، عشرت حسین اتریں گے، اور کون سے جتنے بھی، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو معاون خصوصی ہیں وہ، اور جو
مشیران ہیں وہ، یعنی کہ نان الیکٹڈ جتنے بھی، وہ میدان میں اتریں گے اور سینٹ کے امیدوار بن جائیں گے اور سینٹ ان کے جھولی میں ہوگا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے بالکل اس میں جی کیا کہنا چاہیے، بڑا ہی خالص، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے خاص چہرے جو ہیں وہ میدان میں اتاریں گے۔ انہوں نے کر دیا ہے اعلان، اور حفیظ شیخ جو کہ مشیر خزانہ ہیں ان کو ٹکٹ اناؤنس کر دیا ہے، ثانیہ نشتر ان کو دے دیا ہے، 13 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ اور اس میں دیگر جو ہیں ایک اور اہم چیز آپ کے لیے ہے، اور وہ ہے کہ فیصل واڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اب وہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، تو ان کو یہ ٹکٹ کیوں دیا گیا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں ان پہ ایک مقدمہ چل رہا ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں وہ جواب بھی سبمٹ نہیں کروا رہے۔ اور فیصل واڈا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھے دوہری شہریت کے مالک تھے، اور جس دن انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اس دن تک وہ دوہری شہریت رکھتے تھے، اور ان سے ہوئی غلطی کہ وہ اپنا شہریت چھوڑنے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ انہوں نے پروسیس لیٹ کروایا، اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملا انہیں جب وہ رکن قومی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے تھے، اس کے بعد ملا۔ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کاغذات نامزدگی میں اپنا حلف نامہ دیں گے، جو قوائف دیں گے وہ درست ہونے چاہیے، لہٰذا وہاں وہ پھنس گئے۔ اور اب انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور فیصل واڈا نے بھی، کہ وہ سینٹ کے امیدوار بن جائیں، قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دیں، سینیٹر بن کے واپس آ جائیں، اور جیسے ہی وہ قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دیں گے تو وہ جو نااہلی والی تلوار ہے، وہ کیس ہے، وہ ڈسپوز آف ہو جائے گا۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، رحمان ملک صاحب تھے، ان پہ یہ معاملہ چلا تھا تو وہ ریزائن کر کے دوبارہ منتخب ہو گئے تھے۔ کچھ اور سابق ایم این ایز اور سینیٹرز نے بھی یہ کام کیا تھا، لہٰذا یہ طریقہ فیصل واڈا پارٹی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دیگر ہیں، سیف اللہ نیازی، بالکل ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی پرانے چیف آرگنائزر ہیں، عمران خان کے ساتھی، ان کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ پھر سیف اللہ ابڑو، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا سندھ سے، فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو یہ دیا ہے۔ بلوچستان سے ایک ٹکٹ دیا گیا ہے عبد القادر۔ اب یہ بالکل پارٹی میں نئے ہیں اور یہ اچانک نام آیا، تو یہ پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں گیا، لیکن یہ کوٹا سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ پارٹی کے اندر بھی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق عبد القادر جو کہ ایک بزنس مین ہے، ایک کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں، ان کو ہر صورت میں یہ ٹکٹ ملے گا اور وہ بلوچستان سے امیدوار ہوں گے، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سینٹ کی نشست کے لیے اسلام آباد سے فوزیہ ارشد اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ، اس طریقے سے مرکز میں یہ دونوں امیدوار ہوں گے۔ ثانیہ نشتر کے پی کے سے الیکشن لڑیں گی۔ پنجاب سے سیف اللہ نیازی کا بتا چکا ہوں، ڈاکٹر زرکا آئی ہیں جی خاتون کی نشست پہ، اور بیرسٹر علی ظفر کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر ایس ایم ظفر ممتاز قانون دان ان کے بیٹے ہیں، اور ایس ایم ظفر صاحب یعنی کہ دا موسٹ ینگسٹ منسٹر تھے جنرل ایوب خان صاحب کی کابینہ میں، اور سپریم کورٹ کے بہت ہی ممتاز سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، قانون دان ہیں، اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد بھی قافلی کے زمانے میں۔ تو علی ظفر صاحب کو یہ دیا گیا ہے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ جب یہ کامیاب ہو کے آئیں گے تو یہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ شبلی فراز صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا، وہ بھی، اور شبلی فراز صاحب بھی کامیابی کے بعد واپس منسٹر ہوں گے۔ تو
تو دیگر خیبر پختونخوا سے جو باقی نام ہیں وہ ہیں محسن عزیز، دوست محمد، ثانیہ نشتر اور فرزانہ کا نام حتمی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں ہو گئی ہیں جی فائنل، اور یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جن کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ ایک آدھ سیٹوں پہ بھی رہتا ہے، وہ آج تک اناؤنس ہو جائے گا اور اس کو ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد آتے ہیں سینیٹر پیپلز پارٹی کی طرف۔ سید یوسف زا گیلانی پی ڈی ایم کے امیدوار بنانے کی ان کو کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد سے، اور ان کو اتارا جائے گا میدان میں۔ یوسف گیلانی اور فرحت اللہ بابر سنت کے ان میں جی یوسف گیلانی اور فرحت اللہ بابر کے ناموں کو اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشترکہ امیدوار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضلور رحمان صاحب نے سید یوسف زا گیلانی کے معاملے پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب جو ہیں وہ مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ باقی جو سندھ سے پیپلز پارٹی نے میدان میں نام اتارے ہیں وہ کافی معقول نام ہیں۔ جام مہتاب ڈہر ہیں، تاج حیدر بہت پرانے پیپلز پارٹی کے نظریاتی، سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین تھے، ان کو واپس لایا جا رہا ہے۔ شیری رحمان ان کو واپس سینیٹر بنایا جا رہا ہے۔ شہادت اوان ٹیکنوکریٹ کی نسبت فاروق نائک اور شہادت اوان، اور کریم خواجہ بھی پرانے ہیں، فاروق ایچ نائک آپ کو معلوم ہے، جانے پہچانے نام ہیں، ان کو میدان میں لایا گیا ہے۔ رحمان ملک صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں، اور مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ سے پلوشہ خان آ رہی ہیں جی، خیر النساء مغل اور رخسانہ شاہ پہلے بھی رہ چکی ہیں، یہ نام آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے داماد عظیم الحق منہاس کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور فرحت اللہ بابر ہوں گے خیبر پختونخوا سے امیدوار، اور گیلانی صاحب کا وہ بتا چکا ہوں اور ان کا اختلاف بھی بتا چکا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑی کلیئر ہے، ان کے کافی نام جو ہیں کسی نام پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اس دوران عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے وزیر اعظم کی معاون خصوصی کے عہدے سے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ NA-75 کا الیکشن ہو رہا ہے، اور NA-75 کے الیکشن میں وہ کمپین کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھیجا تھا کہ آپ ایک وزیر اور حکومتی عہدیدار ہونے کے ناطے آپ کمپین نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب وہ الیکشن کمپین کریں گے، اور الیکشن کے بعد دوبارہ ان کو اس عہدے پر لے لیا جائے گا۔ فی الحال ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ یہ آگے اس کے بعد آتے ہیں جناب شبلی فراز پی ٹی آئی کے نام آ چکے۔ اب یوسف گیلانی صاحب پہ مولانا فضلور رحمان صاحب اعتراض اٹھا چکے۔ نون لیگ نے میدان میں اتارے ہیں۔ تو جیسے ہر پارٹی میں ایک نیا چہرہ ہوتا ہے، جیسے عبد القادر پی ٹی آئی کے آگے پینل میں نیا چہرہ، اسی طریقے سے اب نواز لیگ نے ایک نیا پلیئر اتارا ہے، وہ ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو پتہ ہے ممتاز قانون دان ہیں، اور نواز شریف صاحب کے مقدمات کی وہ پیروی کر رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، اور اس لیے ان کو یہ ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اور دیگر جو مسلم لیگ نواز کے ہیں وہ پرویز رشید صاحب ہیں، مشاہد اللہ خان ہیں، پروفیسر ساجد میر صاحب جمعیت اہل حدیث کے ہیں، یہ مستقل سینیٹر ہیں، اور یہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ آتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کا نام ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ ان کی خاص وابستگی ہے، اس لیے بھی وہ ایک مضبوط امیدوار ہوتے ہیں اور سینٹ میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سینیٹر سعدیہ عباسی سابق سینیٹر، اور دوبارہ آ رہی ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہن ہیں، پہلے بھی یہ سینیٹر بنی تھیں اور ایک ٹینور پورا کر دیا، دوسرے ٹینور میں دوبارہ میدان میں اتریں تو پتہ چلا کہ یہ ڈیول نیشنل ہیں، پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا اس لیے، لیکن اب دوبارہ آ رہی ہیں، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اپنی دوہری شہریت جو ہے وہ ترک کر چکی ہیں، اور اس بار ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نام ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں 3 مارچ کو، شیڈول آ چکا،
اور 3 مارچ کو پولنگ ہوگی، اور اس سے پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں، پھر ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ لیکن اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امیدوار تو میدان میں اتر آئے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹیز نے ٹکٹ دے دیے اور یہ سینیٹر بن گئے، نہیں۔ اب پروسیس یہ ہے، وہ یہ ہے کہ نیب نے خاص طور پہ نیب ہیڈ کوارٹر میں ایک خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے، اور اس خصوصی سیل کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں ڈائریکٹر آپریشنز غلام صفدر شاہ، یہ ہیں ڈائریکٹر آپریشنز ہیں، یہ اس خصوصی سیل کی سربراہی ہوگی ان کے پاس۔ یہ جتنے بھی امیدوار ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے نام بھیجے گا نیب ہیڈ کوارٹر، اور نیب ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ 3 مارچ سے پہلے یعنی کہ پولنگ ڈے سے پہلے ان کا کچا چٹا جو ہے وہ بھیجے گا، اور نیب کا یہ خصوصی سیل ان امیدواروں کی کلیئرنس بھیجے گا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں، یہ پلی بارگین والے تو نہیں ہیں، یہ کسی مقدمے میں ان کے خلاف کوئی ریفرنس، کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن، یہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور اس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں گے۔ اب ایک اور بھی ہے، وہ بھی میں بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان FBR ان کو بھی یہ نام جائیں گے، اور اگر یہ ڈیفالٹر نکل آئے، ٹیکس چور نکل آئے، اور قرضے معاف کروانے والوں میں آ گئے، یا بینکوں کے ڈیفالٹر نکل آئے، یا انہوں نے کوئی سرکاری ادائیگیاں نہیں کی، بجلی کا بل، گیس کا بل، اس طرح کی چیزیں، اگر یہ وہاں سے ڈیفالٹر نکلے تو ان کو وہ پہلے پیمنٹس کلیئر کروانا پڑیں گی، اور اس کے بعد یہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ تو یہ ابھی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے گی، اور وزیر اعظم عمران خان، پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب، اور ادھر مسلم لیگ نواز کے سب لوگوں نے اپنے اپنے میدان میں اتار دی ہیں، اور اب یہ میدان سجے گا۔ اور اگین اس میں ابھی تک بھی اف بٹس اس طرح سے ہیں کہ فی الحال یہ الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں آرڈیننس کے تحت، اوپن بیلٹ کے ذریعے آرڈیننس جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کی صورت میں اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جو سینٹ الیکشن ہے وہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تابع ہیں، تو پھر جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اور یہ الیکشن ہوں گے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے۔ اور اگر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آتے ہیں، الیکشن آرڈیننس کے تحت آتے ہیں، الیکشن آرڈر کے تحت آتے ہیں، تو پھر یہ صدارتی آرڈیننس بحال رہے گا، اور پھر ہوں گے اوپن بیلٹ کے ذریعے۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔